اگر آپ کے گھر میں جادو، خبیث، جنات کے کوئی بھی اثرات ہیں نا، آپ 2 منٹ میں ان اثرات کو خود ختم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری چھت کے اوپر کوئی اینٹیں چلا رہا ہے۔ تو اگر گھر میں اینٹیں چلنے کی آواز آ رہی ہے اور آپ جب چھت پہ جا کے دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی اینٹ آپ کو نہیں مل رہی ہے، لیکن آوازیں باقاعدہ ایسی لگتی ہیں کہ جیسے گھر پہ کوئی گھر کی چھت پہ اینٹیں پھینک رہا ہے، تو یہ واقعی میں جنات ہونے کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ کسی قسم کے جناتی اثرات گھر میں ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خبیث وغیرہ کے اثرات ہو جاتے ہیں، خباثت کے اثرات ہو گئے یا جادو کے اثرات ہو گئے، تو جادو کے جب اثرات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بلڈ دکھنا، خون دکھنا۔ بعض لوگ ایسے آپ کو ملیں گے نا جو کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے، سب مکاری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ان میں اگر 50% ڈھونگ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ بہت ڈھونگ اس دور میں چل رہا ہے، لیکن 50% یا ورنہ 40% بہت حقیقت اور سچائی بھی ہے، اور بڑی خطرناک سچائی ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ بھائی لوگ پریشان ہیں، لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، جن پر بیتتی ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے۔ جن کے اوپر کبھی اللہ نہ کرے پڑے، جن کے اوپر نہیں پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن حدیث میں ان چیزوں کا ثبوت ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے ہم بھی خلاف ہیں کہ جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے، درگاہوں پہ جا کے بال کھول کھول کے عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، ان چیزوں کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن جو اصلیت ہے اس اصل سے کوئی انسان منہ نہیں پھیر سکتا۔ تو بہرحال اگر کسی کے گھر میں واقعی جادو ہے اور جادو کے اثرات ہیں، جادو کرایا گیا ہے، تو اس میں نشانیاں عام طور سے کیا دکھتی ہیں جانتے ہیں آپ؟ پہلی نشانی یا تو یہ دکھے گی کہ گھر میں بلڈ دکھنا، خون دکھنا، اور وہ خون بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بلی وغیرہ نے چوہا پکڑا اس کا آ گیا، تو اس کا نہ ہونا، اور اگر اس کا ہوگا تو کبھی کبھار آ گیا۔ عام طور سے دکھنا، ایسی جگہ خون نظر آنا جہاں پہ بلی چوہا آنے کا چانس ہی نہ ہو۔ میرے پاس پچھلے بدھ کو لوگ آئے نا مریض کچھ راجستھان سے، تو ان کے یہاں کا کیس ایسا کہ ان کی سیب الواری کے اندر خون، ان کے کپڑے کوئی بھی نیا سوٹ پہنے نا ان کا ایک دم دامن پھٹ جاتا تھا، اور یہ جینس کے ساتھ ہوتا تھا، تقریباً 65 سال کے بوڑھے انسان کے ساتھ۔ اب بتاؤ 65 سال کا بوڑھا انسان کیا ڈرامہ کرے گا؟ وہ 65 سال کا بوڑھا انسان کیوں اپنا کرتا پھاڑے گا؟ اور جب کوئی کرتا پھاڑ رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعی میں اثرات ہوتے ہیں جو جادو وغیرہ کے، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو سیب الواری کے اندر کپڑے رکھے یا کسی بگس کے اندر کپڑے رکھے، ان میں خون آنا، یا کپڑے پہنے وہ بیچ سے دامن پھٹ گیا، تو یہ جو نشانی ہوتی ہے یہ خطرناک واقعی جادو کی ہوتی ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو کیسے ختم کریں، اس کی بندش کیسے کریں، ہم ان چیزوں کو کیسے ہٹائیں؟ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میں ایک جو آسان طریقہ، ایک ایسا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بھائی ہر طریقہ آپ لوگ ہر عمل نہیں کر سکتے نا، نہ ہر عمل ہر آدمی کو عام طور سے کرنا چاہیے، تو اس لیے میں آپ کو صرف وہی عمل بتاؤں گا جو آپ کریں جس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں میں ایک آیت بتا چکا ہوں، کچھ پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ آپ جس مریض کے اوپر کوئی اثرات ہو وہ سنا دیجئے، بس آپ اس کو کلپ، تو وہ سن کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اوپر اثرات ہیں۔ لیکن آج میں اسی آیت کو پڑھ کے بتاؤں گا، لیکن اس کو آپ کو دیوار میں لگانا ہے، آپ کو اس کو پڑھ کے نہیں سنانا ہے، بلکہ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے گھر میں کسی قسم کے کوئی بھی اثرات ہیں تو کیا کرنا ہے، پہلے میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسکرین پر صاف صاف آپ کو یہ نظر بھی آ جائے گی یہ عمل۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو فوٹو کاپی کروانا ہے، اس کے 3 کاپی آپ نکلوا لیجئے۔ پہلی کاپی، ایک کاپی کو آپ لیمینیشن کروا کے گھر کے مین دروازے میں لگا دو۔ دوسرا کام، دوسری کاپی کا کیا کرنا ہے، اس کو پانی کی بوتل میں آپ ڈال دو، پانی مریض کو پلاؤ۔ تیسرا کیا کرنا ہے، اس تیسری کاپی کو مریض کے سرانے رکھ دو۔ یہ 3 کام آپ کر لو، 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر گھر میں اثرات ہیں نا، گھر میں اثرات ہیں کسی طرح کے یہ اثرات وغیرہ جنات کے یا خباثت کے، جادو کے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی چیزیں جو اوپری چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں وہ پوری طرح سے آپ کو پریشان کرنا بند کر دیں گی۔ تو میں اس آیت کو، اس عمل کو پڑھتا ہوں اور اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا، آپ اس کو اچھی طرح سے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو صاف نکلوا لیجئے۔ میں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلى طارق يطرق بخير أما بعد فإن لنا ولكم بالحق ساعة فإن كنت عاشقا مولحا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمين لا ينصرون حميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یہ آپ چاہیں تو اس کو گھر میں بھی روزانہ ایک بار بجا سکتے ہیں بلند آواز سے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کرا کے سرانے رکھنا, پانی پلانا اور اس کو گھر کے مین دروازے میں لگانا, یہ عمل آپ کریے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے اثرات ہوں گے ختم ہو جائیں گے. آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے, جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں, جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے. الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا, ان بیماروں کا علاج کرانا, یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے, تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں, بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں. تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے. آپ اپنے نام سے, اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں.